بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثلاث، عن نقرۃ کنقرۃ الدیک، وعن اقعاء کاقعاء الکلب، وعن التفات کالتفات الثعلب، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث مبارکہ کا خلاصہ مقصد یہ ہے کہ نماز میں مرغے، کتے اور لومڑی کی طرح حرکتیں نہ کریں۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا کہ آپ اس طرح ٹھونگے نہ ماریں جیسے مرغا ٹھونگے مارتا ہے۔ یعنی نماز کے اندر سجدہ، رکوع اگر اس طرح سے کرنا کہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ، اتنا انتظار نہ کرے اور جلدی سے بس تھوڑا سا نیچے جھکا اور اوپر چلا گیا، اسی کو بولتے ہیں ٹھونگا مارنا۔ اور اللہ معاف فرمائے، آپ تھوڑا سا اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عجیب انداز سے فرمایا۔ جیسے ٹھونگا مارنا ویسے بھی معاشرے کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے برا سمجھا جاتا ہے، تو اس طرح سے رکوع کرنا، سجدہ کرنا ایک طرح سے ٹھونگا ہے، اور بولنے والے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، اس طرح کی بے ادبی والی عبادت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عن اقعاء کاقعاء الکلب، یعنی اس طرح سے بیٹھنا جیسے کتا حرکتیں کرتا ہے، بیٹھتا ہے۔ اس کی علماء نے 2 تفسیریں، تشریحیں لکھی ہیں۔ ایک یہ کہ سجدہ اس طریقے سے کرو کہ آپ کی کوہنیاں اور ہاتھ دونوں زمین پر لگے رہیں۔ جیسے عام طور پر آپ دیکھتے ہو کتوں کو جب بیٹھتے ہیں نا تو پورا بازو بچھا کر کے بیٹھتے ہیں، تو اس طریقے سے سجدہ کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ یعنی لازماً آپ کی کوہنیاں، بازو یہ زمین سے اوپر ہونے چاہیے، زمین پر رکھنا بہت ہی برا ہے۔ اللہ کے نبی نے واضح طور پر اس سے منع فرمایا۔ اور دوسری چیز اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے کبھی کبھار آدمی رکوع سجدے میں جاتا ہے یا سجدے سے اٹھتا ہے، تو اس وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ پاؤں پر بیٹھتا ہے اور ہاتھوں کے ذریعے سے سہارا دیتا ہے اٹھنے میں یا بیٹھنے میں۔ تو پاؤں پر بیٹھا، پھر دونوں گھٹنوں کے بیچ میں ہاتھ زمین پر رکھتا ہے۔ تو اسی طرح بھی کتوں کو اکثر آپ دیکھتے ہوں گے، جب پچھلی ٹانگوں پہ بیٹھتے ہیں اور اگلی ٹانگیں کھڑی کرتے ہیں تو اسی طرح کی صورت بنتی ہے۔ ان دونوں طریقوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور تیسری چیز یہ کہ التفاتن کا التفات الثعلب، لومڑی کی طرح ادھر ادھر جھانکتے رہنا۔ جیسے لومڑی کی عادت ہوتی ہے، وہ سکون کے ساتھ بیٹھتی نہیں ہے، ہر وقت وہ حرکت میں لگی رہتی ہے، آنکھیں ادھر ادھر گھماتی رہے گی، سر ادھر ادھر گھماتی رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس طرح کی حرکتیں نہ کرو۔ یعنی نماز کے اندر آپ کی توجہ پوری کی پوری اللہ کی طرف ہونی چاہیے، نماز کی طرف ہونی چاہیے۔ جب ہم ٹائم بھی نکالتے ہیں، آتے بھی ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، کپڑے بھی پاک کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، تو تھوڑا سا اگر ادب کے ساتھ پڑھیں گے اور سنت کے مطابق پڑھیں گے تو بہت بڑی فضیلت بھی ہے اور نماز کی برکت بھی ملے گی۔ اگر لاپرواہی کریں گے تو اللہ معاف فرمائے، پھر اس سے بڑی بدقسمتی اور بدبختی کیا ہوگی کہ تکلیف بھی کریں اور ملے بھی کچھ نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔